أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے ان آیات کے اندر حج جیسے عظیم الشان رکن کو ذکر کیے ہے. حج جو ہے یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے. پہلا رکن جو ہے وہ کلمہ ہے، دوسرا جو ہے وہ نماز ہے، تیسرا عظیم الشان رکن جو ہے وہ حج ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حج کو ذکر کیا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. لیکن بہت ساری ایسی صورتیں ہیں جن صورتوں میں حج سے بندہ مانع ہو جاتا ہے. کسی بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے حج پہ جا رہا تھا، احرام باندھ لیا اس نے. احرام باندھنے کے بعد کوئی بیماری وغیرہ لگ گئی، کوئی عذر وغیرہ آ گیا، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ اور احرام سے حلال ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ حج کرنے والا جب حج کر کے فارغ ہو جائے گا تو پھر وہ احرام سے آزاد کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا ان آیات کے اندر. اور حج جو ہے وہ 3 طرح کے ہیں. حج کی 3 قسمیں ہیں. سب سے پہلی قسم جو احناف کے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جس کو پسند فرماتے ہیں وہ حج قران ہے. احناف کے نزدیک سے مراد یہ، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ احناف نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے، بلکہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہی یہ قسم لی ہوئی ہے. اور یہ قسم حج قران ہے. حج قران مشرق کے جتنے بھی لوگ رہنے والے ہیں عموماً یہ حج قران ہی کرتے ہیں، حج قران ہی کرتے ہیں. اور حج قران کی سب سے زیادہ فضیلت بھی ہے، اور حج قران جو ہے وہ سب سے زیادہ یعنی کہ اللہ کے ہاں مقبول بھی ہے. حج قران کس کو کہتے ہیں؟ حج قران کا مطلب ہے کہ ایک ہی احرام کے ساتھ عمرہ بھی کیا جائے، پھر اسی احرام کے ساتھ حج کیا جائے. اس کو حج قران کہا جاتا ہے. اس کو حج قران کہا جاتا ہے. حج قران تو یہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کو کھولنا نہیں ہے، بلکہ اسی احرام کے ساتھ پھر حج کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے، مشکل ہے، ایک لمبا وقت ہے، تو جتنی مشقت کے اندر انسان مبتلا ہوتے ہیں کسی بھی عبادت کرنے کے لیے، تو اتنا ہی زیادہ اسے ثواب ملتا ہے. اور دوسرا حج ہے حج افراد. حج افراد، حج افراد کہتے ہیں کہ عمرہ کئی سال پہلے کر لیا اور حج جو ہے اس کو الگ کیا کئی سالوں کے بعد جا کر کیا. اور تیسری قسم ہے حج تمتع. حج تمتع، حج تمتع اس کو کہتے ہیں کہ عمرہ کر لیا اسی وقت، لیکن عمرے کے بعد احرام سے آزاد ہو گئے، احرام کو کھول دیا، اور جب حج کے دن آئے تو اسی سال یا انہی مہینوں میں حج کو کر لیا، تو یہ حج تمتع کہلاتا ہے. یہ حج تمتع کہلاتا ہے. حج ویسے ہی مشقت والا عمل ہے، یہ کوئی آسان عبادت نہیں ہے. سننے والے کو اس طرح فیل ہوتا ہے کہ یہ بالکل ہی آسان عبادت ہے. آسان عبادت نہیں ہے. آپ حضرات کے سامنے ہی ہوگا کہ اس مرتبہ حاجی کتنے حاجی تھے جو وہاں پر اللہ کو پیارے ہو گئے. یہ کیوں ہو گئے؟ یہ اسی وجہ سے ہو گئے کہ عرفات کے میدان میں کھلی دھوپ کے نیچے بیٹھنا کوئی آسان نہیں ہے.
کوئی آسان نہیں ہے۔ اور پھر کوئی انتظام جن لوگوں کے پاس نہیں ہوتا وہ اور زیادہ پھر اس چیز کا شکار ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک بہت بڑا مجمع ہوتا ہے مسلمانوں کا، جمع غفیر ہوتا ہے، جس کے ساتھ طواف کیا جاتا ہے، پھر انہی کے ساتھ رمی جمرات بھی کرنا ہے، پھر انہی کے ساتھ صفا مروہ پر دوڑنا بھی ہے، وقوف عرفات ہے، قیام منی ہے۔ یہ سارے کے سارے جتنے بھی ارکان ہیں، مناسک ہیں حج کے، یہ اسی ایک جمع غفیر کے ساتھ کرنا ہوتا ہے۔ منٹوں کا سفر جو ہے پھر اتنے بڑے مجمع کے اندر وہ گھنٹوں میں طے کرنا پڑتا ہے، گھنٹوں میں طے کرنا پڑتا ہے۔ اتنا زیادہ وقت لگتا ہے اس سفر کو مکمل کرنے کے لیے، اس سفر کو، اس رکن کو پورا کرنے کے لیے۔ ایسے ہی تو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا من حج البیت وقضى مناسکه وسلم المسلمون من لسانه ويده غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جس نے حج کیا اور اس کے مناسک کو صحیح ادا کیا اور پھر اس کی زبان اور اس کے ہاتھ کی تکلیف سے دوسرے سارے کے سارے مسلمان محفوظ رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص وہ ہے جس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے ایک حاجی کا رکھا ہے، ایک حاجی کا رکھا ہے۔ آج کل تو ویسے ہی بہت زیادہ سہولتیں ہو گئی ہیں حج کرنے والوں کے لیے۔ سعودیہ کی حکومت حتی الامکان کوشش کرتی ہے کہ حج کرنے والے جتنے بھی حاجی آتے ہیں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ آسانیاں ہوں، زیادہ سے زیادہ سہولتیں ہوں۔ یہ تو ان کی طرف مہربانی، لیکن اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس طرح حج ہوتا تھا، اور اس سے پہلے یہ ارکان جن سے منسوب ہے، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت بی بی حاجرہ ہے، یہ ارکان انہی کے ادا کیے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس زمانے میں کس طرح یہ ارکان ادا کیے اور کس طرح یہ عمل کیا اور کتنی مشقتیں انہوں نے برداشت کی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا محبوب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حج کے ارکان بنا دیا اور رہتی دنیا تک لوگ یہ عمل کر رہے ہیں۔ پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احرام کھولنے کے لیے احلاق ضروری ہے، حلق کرنا ضروری ہے، بالوں کو کاٹنا ضروری ہے، اور بال اسی وقت بندہ کاٹے گا جب اس کی قربانی ذبح ہو جائے گی، اس کی قربانی ذبح ہو جائے گی۔ اگر قربانی ذبح نہیں ہوتی، وہ احرام کھول لیتا ہے تو پھر اس کے اوپر دم آئے گا، اس کے اوپر دم آئے گا۔ یہ بات یقینی بنا لینی چاہیے احرام کھولتے وقت، حلق کراتے وقت، کہ میری قربانی جو ہے وہ ہو چکی ہے، میری قربانی جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ قربانی لازمی نہیں ہے کہ وہیں پر کی جائے، قربانی جو ہے وہ یہاں مکہ کے اندر بھی، وہیں مکہ میں بھی کرائی جا سکتی ہے، جہاں اپنا آبائی گاؤں ہے وہاں پر بھی کرائی جا سکتی ہے، لیکن حج کے ارکان پورے ہونے کے بعد حلق کرانے سے پہلے قربانی ہو جانی چاہیے، چاہے کہیں پر بھی ہو۔ اور اگر وہ کسی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بال کٹوا لیتا ہے یا خوشبو وغیرہ یا کوئی اور چیز لے لیتا ہے، ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، یا تو وہ روزے رکھے گا یا صدقہ کرے گا، یا اس کے اوپر کیا آئے گا، دم آئے گا، کیا آئے گا، دم آئے گا، یا راستے میں کسی نے روک دیا، احرام کھولنا پڑ گیا، تو جیسے ہی وہ اگر انہی دنوں کے اندر قدرت پا لیتا ہے جانے پر حج کے لیے، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ جائے گا اور حج کی ادائیگی کرے گا۔ لیکن اگر اس سال نہیں جا سکتا تو پھر آنے والے سالوں کے اندر وہ قضا کرے گا، لیکن چونکہ احرام اس نے باندھ لیا تھا تو اب احرام کو کھولنے کا دم اس کے اوپر آئے گا، جو وہ اس کو دینا ہے، لازمی، اس کو لازمی دینا ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے سب کو۔ دیکھیں یہاں کتنی بڑی عبادت ہے، اس کے بعد بھی میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو میری زبان سے، میرے ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچے۔ اور اس وعید کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العقاب، جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ تعالیٰ کا عقاب جو ہے، سزا جو ہے وہ بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی مکہ
اور مدینہ کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بھی مکہ اور مدینہ کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ رسول پر حاضری بھرنے کی بڑی چاہت ہے، اللہ تعالیٰ وسیلہ بھی بنائے، اسباب بھی بنائے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ضرور جائیں گے، انشاءاللہ حج بھی کریں گے، بیت اللہ کی زیارت بھی کریں گے، اللہ کے گھر کو بھی آنکھیں بھر کر دیکھیں گے، روزہ رسول کو بھی انشاءاللہ آنکھیں بھر کر دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ رسول کی زیارت کرائے، خانہ کعبہ کی قبلے کی بیت اللہ کی زیارت کرائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔